الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فہم عقائد و اعمال کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے دم جھاڑنے کا شرعی حکم اور دلائل اس سے کیا ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر ہم علماء کرام کے پاس جاتے ہیں یا پیران اعظام کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی نہ کوئی آیت پڑھ کے کچھ کلام پڑھ کے وہ ہمیں دم کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں بد عقیدہ جو کہ بد مذہب جو کہ اس چیز کو نہیں مانتے، جو اس کو شرکیہ کہتے ہیں، مطلب ہر چیز کو ہی شرک کہہ دیتے ہیں، سرے سے یہ چیز ہی غلط ہے۔ تو اگر ہم اس کے دلائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے زیادہ فائدہ مند کوئی شفا آسمان سے نازل نہیں فرمائی۔ قرآن پاک بیماری کے لیے شفا اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ جو قرآن ہے یہ شفا ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن پاک کو اگر پڑھ کے دم کیا جائے تو اس سے شفا نہیں ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے قرآن پاک سے شفا نہ ملے اسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی شفا نہ دے۔ قرآن پاک سے شفا کس کو نہیں ملے گی؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، لیکن جو مانتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے تو اس کو اللہ کے کلام سے شفاعت ضرور ملے گی۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو کلام الہی سن کر پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کی قبر بھی اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دیتا ہے کہ وہاں پہ جانے سے برکت عطا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے بیت المقدس کے ارد گرد جو بابرکت والی جگہ ہے وہاں پہ میری قبر بنے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو وہاں بابرکت والی جگہ کیوں تھی؟ کہ وہاں پہ انبیاء کرام کے مزارات تھے۔ تو جو پڑھ کر اللہ کا کلام پڑھے سمجھے عمل کرے تو اس کی قبر بابرکت ہو جائے، اولیاء اللہ وہ ولی کامل بن جائے تو خود اللہ تعالیٰ کے کلام کی کتنی برکت ہے نا، برکت کی وجہ سے تو ان کو یہ مقام ملا۔ تو وہی برکت جو ہے اگر ہمیں روحانیت میں اعلیٰ مقام دے سکتی ہے تو ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر سکتی ہے۔ بیماری کے لیے دم کرنے کا کیا حکم ہے؟ 3 شرطیں پائی جائیں تو علماء کرام کا اتفاق ہے کہ دم کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو یا اس کے اسماء و صفات میں سے کوئی اسم مبارک ہو۔ دوسری شرط کیا ہے کہ عربی زبان میں ہو، اور اگر عربی نہیں تو ایسی زبان میں ہو جس کا مطلب سمجھ آتا ہو۔ عربی زبان میں جو ایک تو آیات ہیں اور دوسرا کچھ ایسی احادیث ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں وہ ہوں، یا کچھ ایسے کلمات ہیں جو اولیاء اللہ بزرگان دین نے بتائے ہیں، یا کم از کم آپ سمجھیں جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ یار اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہیں ہے، کوئی منتر جنتر ایسی بات نہ ہو جس میں کسی شیطان سے مدد مانگی گئی ہو، تو ایسی چیز نہ ہو۔ یہ عقیدہ ہو کہ دم خود بخود مؤثر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے فائدہ بخشتا ہے۔ مطلب یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام تو میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر دوائی تو دیتا ہے لیکن شفا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے۔ اسی طرح اگر میں کلام الہی پڑھ رہا ہوں حصول برکت کے لیے، لیکن اس میں شفا کون ڈالے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرے گی۔ مطلب میرے سے شفا نہیں ہوتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہوں تو اس کلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے نا، یار جو میں کرتا ہوں نا وہ میں جو آ جاتا ہے غرور اور تکبر، تو وہاں پر۔ اور ایک اور بات بتاؤں، اس میں تقویٰ بھی بہت شامل ہے، تقویٰ کا خیال کرنا بھی بہت زیادہ شامل ہے۔ مینس کہ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے اور اپنی زبان سے کبھی کسی کے لیے کوئی برے الفاظ نہیں بولتا، جھوٹ غیبت چغلی یا کسی کو نقصان پہنچانے والے الفاظ نہیں بولتا، تو اور وہ اللہ کی راہ میں بانٹتا ہے تو اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اور جو بندہ جھوٹ غیبت چغلی بھی کرتا ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ جتنا مرضی پڑھ لے اسے کلام میں برکت نہیں آئے گی۔ اچھا جی، اس پر کیا دلیل ہے کہ جس دم کا ذکر کیا گیا ہے وہ جائز ہے؟ اس کے جائز ہونے پر دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس بارے میں کیا ارشاد فرما؟
ارشاد ہے، فرمایا اپنے دم ہمارے سامنے پیش کرو، اگر دم میں شرک نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو، کسی فرعون سے، کسی اور شیطانی مخلوق سے اگر آپ نے مدد نہیں مانگی تو پھر جائز ہے، اور اگر آپ نے اور چیزوں سے، مخلوقات سے مدد مانگی ہے اللہ کے علاوہ تو پھر جائز نہیں۔ وہ کون سا دم ہے جس سے منع کیا گیا؟ اس دم سے منع کیا گیا جو عربی زبان میں نہ ہو اور اس کا مطلب معلوم نہ ہو سکتا ہے اس میں جادو یا کفر کی کوئی بات داخل ہو، لیکن اگر اس کا معنی سمجھ میں آتا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر ہو، تو وہ دم جائز ہے، مستحب ہے اور بابرکت ہے، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ماشاءاللہ سے اس سے اللہ پاک شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی میں ایک چیز اور ایڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ دم کے ساتھ ساتھ تعویذ بھی لوگ اکثر دیتے ہیں اور لوگ مانگتے بھی ہیں، تو تعویذ کے لکھنے اور گلے میں ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا، تو علماء محققین اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ ایسے تعویذات کا لکھنا جائز ہے جس میں نامعلوم معنی والے اسماء نہ ہوں۔ اسی طرح ان کا انسانوں یا چار پایوں کے گلے میں ڈالنا بھی جائز ہے، انسانوں یا جانوروں، چار پائے کہتے ہیں نا، یہی مذہب صحیح ہے۔ امت محمدیہ کے محققین جو ہے علماء اسی کے قائل ہیں۔ حضرت جعفر ابن محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے گلے میں تعویذ ڈالنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں نا، تو اسے گلے میں ڈالو اور اس سے شفا حاصل کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مصیبت کے نازل ہونے کے بعد گلے میں تعویذ ڈالنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ اپنا فتاویٰ میں لکھتے ہیں، جس کو وہابی لوگ اپنے بڑا مانتے ہیں، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ قرآن پاک کے کلمات اور ذکر الہی لکھتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ وہ کلمات پانی سے دھو کر بیمار کو پلائے جائیں۔ مطلب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن پاک کے الفاظ جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح لوگ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں صحابہ کرام نے اس کا دم بھی کیا، کسی کو سام کے کانٹے کا دم بھی کیا اور انہوں نے ان کو ہدیہ بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہدیے میں سے حصہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی ہے، اگر تمہیں کوئی خوش ہو کہ کوئی ہدیہ تحفہ چیز پیش کرتا ہے تو تم وہ اس میں سے کچھ حصہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں بھی ضرور بانٹو۔ اچھا جی، ایک اور چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ جو ہے وہ گلے میں ڈالنا شرک ہے، تو اس حدیث میں کس تعویذ سے منع کیا گیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اس تعویذ سے منع کیا گیا ہے جس میں شرکی الفاظ ہو، جس میں شیاطین سے مدد مانگی گئی ہو۔ دور جاہلیت میں چونکہ تب ابھی قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا تو لوگ کاہن جو ہوتے تھے، جادوگر جو ہوتے تھے، وہ شیطانوں کے نام لکھتے تھے یا جادو سے، شیطانوں سے یا اور لوگوں سے مدد لیتے تھے تو ان کے نام لکھا کرتے تھے، تو فرمایا وہ شرک ہے۔ ہاں، اگر جس میں آپ کسی کا نام نہیں لے رہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہم پڑھتے ہیں یا جبار ہو یا قہار ہو ہم پڑھتے ہیں، یا رحمان ہو یا سلام ہو پڑھتے ہیں، یا سلام ہو یا لطیف ہو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک جو ہیں آپس میں ملا کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایسے عید والے جو کلمات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن امام حسین پاک کے گلے میں لکھ کر ڈالے۔ مطلب جو بچے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے، جب وہ چھوٹے سے تھے نہیں پڑھ سکتے تو آپ ان کے گلے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن بڑوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ پڑھ سکتے ہیں کلام الہی تو کلام الہی پڑھیں، اور جب پڑھیں گے تو دیکھیں اتنا اثر ہے، تو جب ہم اس پر عمل کر لیں گے تو پھر کتنا اثر ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا کہ دم کرنا جائز ہے، وہ والا دم جس میں قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں، جیسے آیت الکرسی شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، معوذتین جسے ہم کہتے ہیں، سورہ فلق والناس، سورہ کافرون، تو یہ بھی صحابہ کرام سے منقول ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ خود ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ تو یہ دم کرنا اگر ناجائز ہوتا تو کبھی بھی یہ کتابوں میں نہ آتا، نہ صحابہ کرام نے اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کو کہا جاتا۔ تو بہرحال قرآن پاک جہاں پہ نازل ہوا وہ ہمارے جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہماری روح کے لیے بھی اور ہمارے کردار کے لیے بھی، کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے اور اس کا ایک حرف پڑھنے سے، ایک حرف 3 حروف ملائیں تو الف لام میم بنتا ہے،
تو بسم اللہ میں بھی دیکھیں کتنے حروف ہیں، تو ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ جب گناہ کم ہوں گے آپ کے آٹومیٹکلی تو کیا ہوگا، آپ کو سکون ملے گا، نیکیاں بڑھیں گی تو لطافت آئے گی اور آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔